میرا اگلا سوال کہ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دی، ان میں مذہبی قیادت کا کتنا کردار رہا؟ جی، مذہبی قیادت کے حوالے سے آپ اگر تاریخ ہند کو دیکھیں، ہندوستان میں، تو اس میں یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں خانقاہوں کا ایک کلیدی کردار ہے۔ جو ہمارا خانقاہی نظام تھا اس کا ایک انتہائی کلیدی کردار ہے، اور ہندوستان میں اسلام، اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی انتھک محنتوں، آپ ان لوگوں کے حسن کردار اور حسن تبلیغ کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس وقت ہمارا خانقاہی نظام پورے کا پورا عروج پر تھا۔ یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ جس وقت مسلم لیگ اور کانگریس کے الیکشن ہو رہے تھے، جب مسلم لیگ کو وجود ہندوستان کے اندر بخشا گیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی مسلم لیگ کی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ہندوستان کے طول و عرض میں، آپ حیران ہو گئے کہ آپ نے ذاتی طور پر خانقاہوں کے دورے کیے، اور وہاں خانقاہوں پر موجود جتنے بھی وہ سجادہ نشین تھے اور علماء و مشائخ موجود تھے، ان کے ساتھ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کی، اور تاریخ بالکل کھلے لفظوں کے ساتھ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جب بہت سارے لوگ کانگریس کا نعرہ لگا رہے تھے تو ہندوستان کے طول و عرض میں موجود ہر خانقاہ سے مسلم لیگ کا نام اور جھنڈا بلند ہو رہا تھا۔ اور پھر تحریک پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ علی پور شریف کے سجادہ نشین محدث علی پوری حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک انتہائی کلیدی کردار ہے۔ صوبہ سرحد کے ریفرنڈم میں پیر آف مانکی شریف کا وہ کردار ہے کہ جس کو اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو پاکستان کی تحریک مکمل ہی نہیں ہوتی، آپ اس کو بیان مکمل کر سکتے ہی نہیں ہے مانکی شریف میں، صوبہ سرحد میں۔ اور بالخصوص صوبہ سرحد میں مفتی شائستہ گل صاحب ایک ایسی شخصیت رہی ہیں جنہوں نے صوبہ سرحد کے اس ریفرنڈم میں ایک انتہائی کلیدی کردار ادا کیا۔ پھر 1946 میں بنارس کے مقام پر انڈیا میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کہ پورے ہندوستان میں سے 500 خانقاہوں کے مشائخ اعظام، 7000 جید علماء کرام اس سنی کانفرنس میں جمع ہوئے، اور 2 لاکھ سے زیادہ عوام اہل سنت جمع تھی۔ اس سنی کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلامیہ کیا گیا کہ یہ آل انڈیا سنی کانفرنس اس بات کا بھرپور اعلان کرتی ہے کہ ہم مطالبہ پاکستان کی بھرپور نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ ہر امکانی قربانی دینے کے لیے ہم اس میں تیار ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو صاحب صدر تھے مسند صدارت پر جو لوگ بیٹھے تھے محدث علی پوری، آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم صاحب خود قائد اعظم بانی پاکستان جو ہیں اگر مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہم مطالبہ پاکستان کے لیے قائم رہیں گے اور اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک پاکستان کے تحریک میں وہ کلیدی کردار ادا کیا۔ اور پھر میں یہاں پر یہ بھی بات کہوں گا کہ اگر مذہبی حوالے سے قیادت کے کچھ اس میں کردار نہ ہوتا تو پھر یہ تو تاریخ کے واضح طور پر الفاظ ہیں کہ پاکستان بن جانے کے بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سبز ہلالی پرچم کو سب سے پہلے لہرانے کے لیے جس شخصیت کو بلایا، اگر یہ پیغام دینا ہوتا کہ یہ پاکستان سیکولرزم کی جانب جائے گا، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارے نظریات ہیں، تو پھر کسی ایسے بندے کو بلانا چاہیے تھا۔ جب پاکستان نوزائیدہ مملکت بن رہی ہے اور ابھی اس کا افتتاحی تقریبات ہیں اور پہلی دفعہ پرچم جو ہے وہ لہرایا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں قائد اعظم صاحب نے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو بلایا، ان سے پرچم لہرا کے یہ پیغام دیا کہ اس کے پیچھے کوششیں کرنے والے مذہبی طبقات ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریے پر قرآن و حدیث سے دلائل دیے، براہین قاطعہ جنہوں نے پیش کیے، جنہوں نے ماحول بنایا، لوگوں کی ذہنیت سازی کی، اور دنیا اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ممبر کی آواز آج بھی ایک مضبوط آواز ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر بھی پوری دنیا میں معاشرے میں ممبر کی آواز آج بھی پاورفل ہے، اور اس وقت اگر ممبر، محراب، خانقاہ، مدارس کے طلباء اگر شامل حال نہ ہوتے تو پاکستان کا اصول شاید کہ ممکن کی صورت بھی نہ ہوتا۔ اور یہاں یہ بھی میں آپ کو فیضان بھائی آپ کو یہ بھی بتاؤں
کہ پاکستان کا مقدمہ بیرونی دنیا میں پیش کرنے کے لیے، پاکستان کو متعارف کروانے کے لیے کہ کیوں پاکستان بنوا رہے ہیں، کس لیے چاہیے ہمیں، قائد اعظم نے 2 شخصیات کا انتظار کیا، چناؤ کیا، آپ نے انتخاب کیا 2 شخصیات کا. ایک ان میں سے مفتی اعظم ہند علامہ عبد الحامد بدایونی صاحب تھے، اور دوسرے شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی، جو کہ دونوں عالم دین تھے. اور اس میں بھی خاص طور پہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ نے عرب دنیا کا دورہ کیا اور اس اچھے انداز میں آپ نے پاکستان کا جو مقدمہ تھا وہاں جا کے پیش کیا اور تعارف کرایا کہ خود، یہ قابل توجہ بات، خود علامہ اپنا بانی پاکستان قائد اعظم صاحب نے خود علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی کو سفیر اسلام کا لقب دیا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ شخصیات تھی جن کی انتھک محنتیں رہی ہیں اور مسلم لیگ کا ہر اول دستہ رہے ہیں. مسلم لیگ کے لیے انہوں نے ووٹ مانگے ہیں گھر گھر جا کے، یہاں تک کہ خانقاہ گولڑا شریف سے، جو کہ ہمارے آپ کے اس علاقے کے ایک معروف خانقاہ ہے اور مذہبی حوالے سے ان کی ایک بہت بڑی خدمات ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے گولڑا شریف کی خدمات کو کون فراموش کر سکتا ہے. لیکن سیاسی میدان میں تحریک پاکستان کے وقت بھی خانقاہ گولڑا شریف میں، جب کہ حضرت پیر غلام محی الدین شاہ جو بابو جی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے نام کے عرف سے جو مشہور ہیں، آپ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر میرے مرید مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے تو میں ان کی بیعت ختم کرتا ہوں، میرا ان کے ساتھ حلقہ ارادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، میں ان کے ساتھ رشتہ ارادت منقطع کر دوں گا. بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ محدث علی پوری سید جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے لاکھوں کی تعداد میں مریدوں کو پاکستان کی اہمیت اور 2 قومی نظریے کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسلم لیگ اور کانگریس کے مقابلے میں کانگریس کو ووٹ دیتا ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے، اس لیے کہ وہ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے. اس لیے آج بھی دیکھیں کہ مذہبی طبقات اس وقت جوش و خروش سے 14 اگست کی خوشی کو منا رہے ہیں، ملک پاکستان کی آزادی کی خوشی منا رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کابرین نے خون دیا ہے، پسینہ دیا ہے اس ملک کے لیے. آج بھی پاکستان کے خلاف جب ہمیں کوئی بولتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بڑا درد ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں، ہمیں پاکستان سے عشق ہے، ہمیں پاکستان سے جنون کی حد تک پیار ہے. ہمارے دلوں میں نہیں بستا، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں پاکستان بستا ہے اور ہماری رگوں میں بہتا ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ سارے علماء و مشائخ ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، علماء و مشائخ اہل سنت جتنے بھی تھے، انہوں نے مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھا کے قائد اعظم صاحب کے ساتھ نہیں چلے، بلکہ قائد اعظم صاحب کے ساتھ 2 قدم آگے چلتے رہے. اس حوالے سے ہمیں قابل فخر ہے اور یہ طریق روشن ہے. ہماری آنکھیں کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی الحمدللہ. کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں کہے کہ مذہبی طبقات چھپے بیٹھے تھے، کوئی لے دے کر، بالکل بھی نہیں. آگے 1857 کو دیکھیں جو پہلی جنگ آزادی ہے تو کون شہید ہوا؟ سارے علماء، 55,000 علماء کرام کو تو پھانسی پر چڑھا دیا گیا دہلی میں اور بنگلور میں. 55,000 علماء کرام کو توپوں کے منہ کے آگے باندھ کے انگریز نے کس کو اڑایا؟ کالے پانی کی سزائیں کس نے برداشت کی ہیں؟ مراد آباد کے چوک میں سر عام پھانسی پر کس کو لٹایا گیا ہے؟ لٹکایا گیا کس کو؟ یہ علماء کرام کی وہ قربانیاں ہیں کہ جس کو کسی طور پہ آج اگر کوئی بکا ہوا کوئی اینکر یا صحافی، میں یہ کہوں گا چونکہ سوشل میڈیا اس وقت ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور میں کہتا ہوں میں آپ کو 1000 بار اپریشیٹ کروں کہ آپ نے ایک ایسا شعبہ چنا ہے اور اس میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو مجاہدانہ کردار ہے. حقائق کو سامنے لانا اس وقت صحافت میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، کلمہ حق کو بلند کرنا یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. میں اس وقت چونکہ میڈیا کو منفی نظریات کے لیے کچھ نیگیٹو سوچ تو پروان چڑھا رہی ہے، خاص طور سوشل میڈیا پہ چونکہ ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، ہر بندہ اپنے نظریات پہنچا سکتا ہے. تو ایسے میں آپ نے آج کے خاص دن اس پروگرام کو منعقد کر کے اپنے آنے والی نسل اور نوجوان تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ دین ایک تو یہ کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، مقصد اسلام تھا، اور مذہبی طبقات علماء و مشائخ نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کے لیے قربانیاں اور کوششیں پیش کی.